سورہ یونس کی ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے سے سورہ یونس کا درس ہو رہا ہے۔ اسی آیت کی چند آیتیں ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ یہ آیت کریمہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں قرآن عظیم کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اوصاف بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں 4 اوصاف ہیں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا، پہلی موعظۃ من ربکم، دوسری ہے شفاء لما فی الصدور، تیسری ہے ہدی اور چوتھی ہے رحمۃ للمؤمنین۔ یعنی قرآن عظیم کی یوں تو پوری کائنات کے لیے نسخہ کیمیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ 4 اوصاف بیان کیے۔ پہلا یہ کہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوسرا وصف، قرآن یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تیسری صفت، قرآن یہ ہدایت ہے، اور چوتھی صفت مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن عظیم کے ان اوصاف پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً قرآن یہ پوری امت، پوری کائنات کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور یہ واضح رہے کہ قرآن صرف یہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن عام ہے دنیا کے تمام مذاہب کے لیے۔ قرآن سب کی کتاب ہے، نبی کی جو شریعت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، تو یہ سب کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ ذرا غور کریں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں پہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو دل کی جو بیماریاں ہوتی ہے، چاہے ظاہری بیماری، اندرونی بیماری یا جسمانی بیماری، یقیناً قرآن کی برکت سے وہ ختم ہوتی ہے۔ جو دل میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، یہ سب دل میں یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں، قرآن عظیم یہ سب کو ختم کرتا ہے۔ بڑے مفسر حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو آیت میں شفا کہا گیا ہے، یعنی یہ صرف دلوں ہی کے لیے شفا نہیں ہے قرآن عظیم، بلکہ ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ دلوں کے ساتھ ساتھ پورے جسمانی، ظاہری اور اندرونی ہر ایک کے لیے قرآن عظیم شفا ہے۔ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اب ایک دو حدیث آپ ملاحظہ کریں جس سے واضح ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے یقیناً قرآن شفا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی، سرکار بیمار پڑ جاتے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ سرکار جب بیمار پڑ جاتے تھے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی، تو سرکار یہ کام کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس مرض میں مبتلا ہو گئے، یعنی سرکار آخری لمحہ چل رہا تھا، نبی پاک مرض الموت اور مرض الوفات میں سرکار کی زندگی کا آخری چل رہا تھا، سرکار بیمار پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک جب اپنی تندرست تھے تو خود سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار پڑ گئے مرض الوفات موت میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتی اور سرکار کے جسم پر دم کرتی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھتی۔ یہ حدیث پاک ہے، امام بخاری، امام مسلم، نسائی اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا۔ دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ بھی امام مسلم نے روایت کیا۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے گھر والوں میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورت پڑھ کر آپ دم کرتے تھے جو بیمار پڑتا تھا گھر میں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ نبی پاک نے جو کیا ہے یہ سب کی تعلیم کے لیے، اگر آپ بھی بیمار پڑے ہیں تو اس کو آپ آزما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن یہ شفا ہے سب کے لیے، سب کی بیماریوں کا، امراض کا اس میں علاج موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث، میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا دعا تعویذ کرتے ہیں، اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے اس زمانے میں، اس کو شرک کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے میں مناسب جگہ کی حدیث سے ثابت کر دوں کہ جھاڑ پھونک خود سرکار نے کیا ہے۔ اب کچھ حدیثیں ہیں جس میں ممانعت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے گا تاکہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو دو حدیثیں میں نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بیمار پڑتے تھے تو خود سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی بیمار پڑتا تھا تو سرکار یہ کام کرتے تھے۔ اب ایک اور حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے سماعت کیجیے گا۔ رسول کریم بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابہ کرام عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے گزرے، وہ سفر میں جا رہے تھے تو عرب کے جو قبیلے تھے کسی بستی سے گزر ہوا، کسی قبیلے سے، تو رات ہو گئی تھی، ٹھہرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، تو ایک قبیلے کے پاس رک گئے۔ صحابہ کرام نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہم لوگ یہاں رکنا چاہتے ہیں، آپ لوگ میری میزبانی کر لو، ٹھہر جائیں آپ لوگوں کے گھر۔ تو وہ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ لوگوں کو نہیں ٹھہرائیں گے، ہم آپ کو اپنا مہمان نہیں بنائیں گے، انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام اس بستی سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ آپ قیام کیے، تمام صحابہ کرام۔ جس بستی کے لوگوں نے انکار کیا تھا، اس بستی کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اتفاق سے اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ اس قبیلے کے، اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اور وہ لوگ علاج کی ہر صورت آزما چکے تھے، جڑی بوٹی ہر چیز وہ آزما چکے تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس بستی والوں میں سے کسی نے کہا کہ وہ چند لوگ جو آئے ہوئے ہیں بستی میں ہمارے، جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ذرا ان کے پاس جاؤ، کچھ علاج ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ لوگ گئے ان کے پاس، صحابہ کرام جو رکے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے اور بتانے کے لیے کہ میرے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو بتائیے۔ اب چونکہ وہ لوگ تو انکار کر دیے تھے ٹھہرانے سے، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے یہ بات رکھی تو وہ لوگ بھی چڑھ گئے کہ ہم تم سے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کہہ رہے تھے تو تم لوگوں نے انکار کر دیا، اور ضرورت پڑی ہے کہ میرے پاس آئے ہو۔ خیر، صحابہ نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ ایک صحابی تھے جو اس کا علاج جانتے تھے،
انہوں نے کہا علاج تو کروں گا لیکن شرط ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارے سردار کو جو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے میں اس کا علاج کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تم کو کچھ تحفہ دینا پڑے گا۔ ان لوگوں نے مان لیا کہ ہاں آپ علاج کر دو۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ تحفہ، یہ شرط کس بات پر ہوئی؟ 30 بکریاں پر یہ شرط ہوئی۔ صحابی نے کہا کہ تم 30 بکری دو گے تب میں دم کروں گا۔ مان گئے بستی والے، ٹھیک ہے۔ اب صحابی گئے، جس سردار کو ڈنک مارا تھا ان پر جا کر قرآن عظیم کی کچھ آیات پڑھی۔ مسلم کی روایت میں ہے، امام مسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ مطلقاً قرآن عظیم کی آیات پڑھی۔ امام مسلم نے اس کے واضح کر دیا کہ وہ صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کو جسے بچھو کاٹا تھا دم کر دیا۔ اب جب دم کر دیا اس پر، وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلنے لگا گویا اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ یہ صحابی نے آیات پڑھ کر اس سردار کو دم کر دیا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے وعدہ کیا تھا تحفہ دینے کے لیے، تو لوگوں نے 30 بکریاں ان کو دی۔ اب صحابہ چند لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اس بکریوں کا کیا کیا جائے؟ ہم لوگوں نے تو ایسے ہی کہا دی تھی، وہ لوگ دے بھی دیے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم لوگ بانٹ لیتے ہیں۔ چند صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس کو سرکار کے پاس چلتے ہیں کہ یہ بکری ہمارے لیے جائز ہے بھی کہ نہیں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے، سرکار جو حکم دے دیں گے اسی کے مطابق ہم لوگ عمل کریں گے۔ گئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ میں اور پورا قصہ بیان کیا کہ ہم لوگ فلاں جگہ گئے تھے، وہ لوگ ٹھہرا نہیں رہے تھے، ہم لوگ دوسری جگہ رک گئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ اور وہ جھاڑنے پھونکنے والا، یا رسول اللہ یہ چیز ان لوگوں نے دیا ہے، یہ کیا ہمارے لیے جائز ہے، درست ہے؟ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا یہ زمانے جاہلیت کا دم ہے؟ یعنی یہ تم نے کیا یہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ صحیح ہے، درست ہے، پھر آپ اس کو تقسیم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے کیا یعنی دم کیا، اور دم کرنے کے بدلے میں جو تم نے بکریاں لی یہ تم نے درست کیا، جاؤ آپس میں تقسیم کر لو۔ اور نبی کریم مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا بھی حصہ نکال دو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بھی حصہ دے دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2276، امام مسلم میں بھی مسلم شریف میں نقل کیا حدیث نمبر 2201، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھی، ان حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یقیناً قرآن عظیم کی آیات پڑھ کر دم کرنا، اس سے شفا حاصل کرنا، یہ خود نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ کرام نے سے یہ ثابت ہے۔ یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اب چونکہ قرآن یہ شفا ہے سب کے لیے، اب اس کے اپوزٹ میں 1-2 حدیث ہیں، کچھ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یا تو وہ ضعیف ہے اور ہیں بھی تو وہ سن لیجیے۔ جاہلیت میں جادو ٹونا کا بڑا اثر تھا، تو اس دور میں لوگ نظر لگنے سے بچنے کے لیے کچھ یا ان لوگوں کے کوڑیا وغیرہ گلے میں لٹکاتے تھے تعویذ کی شکل میں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جن کے گلے میں وہ تعویذ لٹکا دی جائے اس کو نظر بد نہ لگے گی، اس کو جادو اثر نہ کرے گا، اس کا عقیدہ ہوتا تھا۔ تو ایسے مراحل آئے نبی پاک کے سامنے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آیا اور گلے میں تعویذ لٹکا تھا، نبی پاک نے اس کو کاٹ کے پھینکوا دیا۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ
یہ تمائم جو تعویذ لٹکاتے ہیں یہ شرک ہے، ایک دو حدیث ہے۔ تو اصل معاملہ یہ کہ جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ وہ جو تعویذ وہ لٹکا رہے ہیں وہ اس کو شافی سمجھ رہے تھے کہ یہی اسی وجہ سے، اسی سے شفا مل جائے گی، اسی سے انسان درست ہو جائے گا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس کو تعویذ لٹکا دیں یہ تعویذ برائیوں سے، بیماریوں سے روک دے گی۔ اور دوسری بات، وہ جو تعویذ ہوتے تھے اس میں شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہوتے تھے، شرک اور کفر کے الفاظ ہوتے تھے۔ تو شرکیہ کفریہ والے الفاظ والے جو تعویذ ہوتے تھے تو نبی پاک نے کٹوا کر ہٹوا دیا اور اس کو کہا کہ یہ شرک ہے، یقیناً یہ شرک ہے۔ اگر جھاڑ پھونک شرکیہ الفاظ کے ذریعے ہو رہا ہے، کفریہ الفاظ کے ذریعے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو حدیث میں تو ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، سرکار نے کٹوا کر پھٹوا دیا، تو آپ یہ یقین کر لے، یہ جان لے کہ وہ تعویذ تھی، وہ تعویذ یا جھاڑ پھونک کی چیزیں تھی جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل تھے، جو ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ یہی ہم کو شفا دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرکیہ الفاظ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرے تو یہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی سادھو کے پاس، سنت کے پاس جھاڑ پھونک کے لیے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یہ سادھو جو جھاڑ پھونک کریں گے یہ کبھی کبھی تو پوجا پاٹھ بھی کرواتے ہیں اپنے حساب سے، کبھی کبھی کفریہ شرکیہ الفاظ آپ سے بلوائیں گے، اپنا منتر پڑھیں گے۔ تو یہ جھاڑ پھونک منتر والا اور کفریہ شرکیہ الفاظ والا یقیناً شرک ہے اور یہ کفر ہے، تو یہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں۔ ہاں، اور اگر سادھو کفریہ شرکیہ الفاظ نہ پڑھوائے پھر بھی جانا حرام ہے۔ دعا تعویذ کے لیے کسی غیر مسلم پنڈت یا سادھو کے پاس جھاڑ پھونک کے لیے جانا حرام ہے، اور اگر وہ کوئی کفریہ شرکیہ کم کروا دے تب تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، شرک کر بیٹھیں گے۔ تو اس میں احتیاط چاہیے۔ تو اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھی، اس میں صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی، بلکہ خود جھاڑ پھونک کی ہے۔ اور یہ حدیث جو مسلم شریف کی میں نے سنائی، اس میں تو باضابطہ جھاڑ پھونک پر 30 بکریاں صحابہ نے لی ہے۔ ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو شرعی کلمات، قرآنی کلمات پر مشتمل دعا ہو، جھاڑ پھونک ہو، یہ جائز ہے، مستحسن ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے تعویذ کے بارے میں، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ تعویذ ہم کو شفا دے رہا ہے، تعویذ کی وجہ سے ٹھیک تو رہی، شفا دینا، ٹھیک کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ کسی کا عقیدہ نہیں کہ تعویذ کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ عقیدہ ہم کا سب کا تو یہی ہے کہ اللہ عز و جل ہی شفا دینے والا ہے۔ حقیقت میں یہ تو برکت کے لیے، تبرک کے لیے قرآن کی آیت ہم تعویذ کی شکل میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ ہی ٹھیک کر رہا ہے، تو اس لیے نبی پاک نے کٹوا کر پھینکوا دیا تھا، اور کفریہ شرکیہ پر مشتمل تھا، اس لیے ہٹوا دیا تھا۔ آج ویسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم جو تعویذ لکھتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہوتی ہے، کفریہ شرکی والے الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسی تعویذ اور ایسے جھاڑ پھونک احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ قرآن عظیم یقیناً یہ شفا ہے ہر ایک کے لیے، جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی، ہمارے اور سب کے لیے شفا ہے۔ تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ جو سرکار نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سب کو یاد ہے، آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر بچہ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اس سے شفا ملتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ